السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم استاد جی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عیادت کے سلسلے میں۔ استاد جی اپنے تصنیفی کام میں بھی مصروف ہیں، لیکن اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم چند ایک سوالات استاد جی کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں ہمارے جو شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے استاد جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مدارس بل جو 26ویں آئینی ترمیم میں شامل کیا گیا تھا یہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت سے مملکت خداداد ملک پاکستان معرض وجود میں آئی ہے تو مدارس اسلامیہ کا اس وقت سے ایک ہی مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو ہمیں سوسائٹی میں شامل کر کے حکومت اپنے ہاں رجسٹر کر لے اور ہمارے بینک اکاؤنٹس کو کھول دے، اور تاکہ ہمارا ڈیبٹ کوئی ہو، کوئی کریڈٹ ہو، آمد و رفت ہو، معاملات ہوں، وہ حکومت کے گھر میں درج ہوں اور ہمیں رجسٹر کیا جائے۔ مشرف دور میں جب ایک جرنیلی دور تھا اس وقت یہ معاملہ ہمارے خلاف اٹھا تھا۔ رب جزائے خیر عطا فرمائے جمعیت علماء اسلام کو، وفاق المدارس کو، باقی حضرات کو، انہوں نے اس کا جبر و استبداد کا جرت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ہم نے ایک بل متفقہ طور پہ بنایا ہوا تھا مدارس ایکٹ کا، جس میں تمام مکاتب فکر کے مدارس شامل تھے، یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، باقی مکتب فکر کے سارے حضرات تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن حکومت نے مدارس کو رجسٹریشن میں کبھی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اب جب آیا نا 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ، تو یہ سارے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آئے، جتنے سیاسی تھے، موافق تھے، مخالف تھے، اپنے تھے، پرائے تھے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں تو مجھے اپنا بل پیش کرو۔ یہ بل لائے، کوئی 56 کلازز تھی، ان میں سے 34 پر مولانا نے اعتراض لگایا کہ غلط ایسے نکال دے، اس پر میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ مان گئے۔ 1 مہینہ کی گفت و شنید کے بعد 5 سکے جمعیت علماء اسلام نے داخل کرائے۔ نہ اس پر وزارت لی، نہ اس پر کوئی مشیر اپنے بنوائے، نہ اس پر کوئی پیسے لیے، صرف اور صرف انہوں نے یہ کہا کہ سود ختم کرنا ہوگا، شرعی عدالت کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے مطابق کرنا ہوگا، اور اس طرح مدارس بل میں اس کو ایکٹ بنائے۔ تو یہ اتفاقی صورت تھی، یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی بن چکی تھی، جس میں جناب آصف علی زرداری MNA نواب شاہ تھے، تو وہ اس کے بنانے میں باقی معاملات میں شامل تھے، لیکن اس وقت سینٹ معرض وجود میں پورا نہیں تھا، تو معاملہ اوپر نیچے ہو گیا۔ اب جب یہ وقت ہے، مولانا نے کہا جی پاس کریں، تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا، یہ تو اتفاقی چیز ہے۔ تو انہوں نے وہ بل لیا اور باقاعدہ اس پہ دونوں ایوانوں نے اس کو پاس کر کے دیا۔ اب وہ کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 3-4 چیزیں ہیں موٹی موٹی، کہ مدارس قرآن و سنت کے مطابق اپنے نصاب کو خود بنائیں گے، مدارس کے اندر کوئی فرقہ وارانہ تعلیم نہیں دی جائے گی، مدارس کے جو چندہ ہوگا جسے ڈونیشن کہتے ہیں اس کا ریکارڈ باقاعدہ حکومت کے پاس رکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، پوری ترتیب ہے۔ تو یہ ایکٹ پاس ہو گیا ہے۔ اب پاس ہونے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے اس پر آبجیکشن لگا کے بل واپس کر دیا ہے، باقی سارے قوانین پر اس نے دستخط کر دیے، اس پر اس نے دستخط نہیں کیے۔ یہ ہے مدارس بل کا بیک گراؤنڈ اور مدارس بل کا معاملہ۔ سر جی ایک بات میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ صدر پاکستان نے مدارس بل کے ایکٹ پر کیا اعتراض لگایا ہے؟ صدر پاکستان صاحب نے اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، وہی اعتراض لگایا ہے جو ہماری صفوں میں موجود کچھ حضرات بتا رہے ہیں کہ جی یہ صوبائی معاملہ ہے، یہ فلاں معاملہ ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ وہ صوبائی معاملے کا صدر مملکت اعتراض لگا رہا ہے، پچھلی گورنمنٹ میں بطور MNA تو مسودے میں وہ شامل ہے، تو وہ کس بنیاد پہ لگا رہا ہے؟ اور اس دفعہ صدر مملکت مولانا کے گھر آ کر پورے اتفاق سے معاملہ لے کر گیا ہے۔ اب وہ کیا ایسی چیز ہے، کس غار سے ڈسا جا رہا ہے کہ اتفاق ہونے کے بعد آپ اس کے اوپر اعتراض لگا رہے ہیں؟ تو اعتراض صوبائی والا اس نے لگایا ہے، جو صوبائی والا اعتراض بنتا نہیں ہے، تو یہ کوئی قابل ذکر اعتراض ہے نہیں۔ حضرت مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کس حیثیت سے ہر مسئلہ پر فرنٹ فٹ پر آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ صرف سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں ہیں، مولانا اس جماعت کے سربراہ ہیں جو سیاسی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے،
اور تقریباً لاکھوں علماء کرام اس میں موجود ہیں اور مولانا ان کے سربراہ ہیں۔ چترال کی چوٹیوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک لاکھوں علماء کرام، مفتیان عظام، پیران طریقت، پیران خانقاہ، مولانا ان کے قائد ہیں۔ تو جب مسئلہ مدارس کا ہوگا، علماء کا ہوگا، مفتیان کا ہوگا تو مولانا سامنے آئیں گے۔ دوسری بات کہ اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو ایک بہت بڑا نام ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کے والد مکرم حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کا اتفاقی طور پہ علماء کرام کی مشاورت کے ساتھ بنایا ہوا بورڈ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ہزاروں مدارس ریلیٹڈ ہیں، لاکھوں طلباء کرام وہاں پڑھ رہے ہیں، اور بچیاں اور بچوں کو ہم ملائیں تو تعداد کوئی 1 ملین کے لگ بھگ جا کر پہنچے گی، اور مولانا اس کے اس وقت سرپرست اعلیٰ ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم صدر ہیں، قاری محمد حنیف جلندری صاحب اگر اس کے جنرل سیکرٹری ہیں تو مولانا ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ تو یہ مولانا کا مسئلہ ہے، مولانا تو مقابلے میں آئیں گے، سامنے آئیں گے، اور مولانا کی قیادت پر تمام وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی جماعتیں اعتماد بھی کر رہے ہیں۔ اچھا استاد جی، ایک سوال یہ ہے کہ یہ جامعۃ الرشید والوں نے ایک اعتراض اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر کیوں نہیں کرتے، اور اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذاتی موقف جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان نے یا مدارس کی اتحاد کی تنظیموں نے یہ جو مدارس بل کی بات کی ہے نا، جی جی، انہوں نے تو جامعۃ الرشید کا نام تک نہیں لیا۔ نہ جامعۃ الرشید نے جو اپنا اب سرکاری وفاق بنایا ہے اور سرکاری بورڈ حاصل کیا ہے، ان نے اس کا بھی نام ذکر نہیں کیا کہ تم جانو تمہارا کام جانے، اتنا بھی نہیں کہا، ان نے اپنا کام کیا۔ تو جب وفاق یا وفاق کا کوئی رہنما جامعۃ الرشید کو یا کسی سرکاری وفاق کو یا سرکاری بورڈ کو اپنا مد مقابل نہیں کہہ رہا، تو جامعۃ الرشید کو کیا حق پہنچتا ہے وہ ہمارے معاملات میں آ کر پاؤں اٹکائے؟ کیا ضرورت ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا کا ذاتی معاملہ ہے۔ میرے خیال میں جب بندہ بات کرے تو ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ لاکھوں علماء کرام ان کے پیچھے ٹھہرے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا وہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان نے باقاعدہ وہ دیا ہے، اس کا اپنا موقف دیا ہے کہ ہم مولانا کے پیچھے ٹھہرے ہیں، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ والے، اور مولانا ہماری ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات جامعۃ الرشید والوں کو پتہ ہے تو انہیں کیا ضرورت ہے اس طرح کے اعتراضات کرنے کی؟ بلی تھیلے سے باہر نکالیں، مولانا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ایسا نہ کریں۔ نمبر 2، جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن لے لیں، یہ میرے خیال میں جن کے پاس نالج نہیں ہے نا، یا جن کو پتہ نہیں ہے، ان کو تو یہ بدھو بنا سکتے ہیں، انہیں یہ کہہ بھی سکتے ہیں، انہیں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں کہ وزارت تعلیم۔ میں اس پر 2-3 باتیں کروں گا۔ وزارت تعلیم کے محتاط اگر رجسٹریشن ہو جائے، جتنے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ سارے وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن میں شامل ہیں نا، تو مجھے بتائیں پوری دنیا میں ہمارا تعلیمی حساب سے کون سا نمبر ہے؟ اگر ہم وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ اپنے آپ کو کر لیں تو جو ہمارے اسکول کا لیول، کالج کا لیول، تعلیم کا لیول دنیا میں ہے کہ پتہ نہیں ہم کون سے جا کے 50ویں 60ویں نمبر پہ ہیں دنیا میں، یہی حال مدارس کا ہو جائے۔ حالانکہ مدارس خود مختار ہیں، اور مدارس کی خود مختاری یہ ہے کہ وہ آج پہلے نمبر پہ دنیا میں پاکستان کے مدارس ہیں۔ اتنے بندوں کو حفظ عرب ممالک نہیں کرا رہا جتنا پاکستان کرا رہا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد حافظ ہم نے دیے ہیں وفاق المدارس کے سٹیج پہ، یہ صرف ہمارا ہے، باقیوں کو تو دور رہا۔ تو اس کے بعد بھی جامعۃ الرشید والوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ہمیں کہہ کہ آپ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن ملے۔ میں سمجھتا ہوں وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن میں کچھ فوائد ہیں جو شاید عام بندوں کو نظر آ جائیں کہ جی پیسہ ملے گا، تنخواہ ملے گی، پکا مہینے کا مشاہرہ ہوگا، یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں سرکار امداد دے گی، یہ فوائد تو ہیں۔ لیکن کاش اگر دوسری طرف دیکھ لیا جائے کہ اگر یہ بات مان لیں تو پھر وزارت تعلیم ہر صوبے کی اپنی ہے، تو یہ صوبائی معاملہ بنے گا اور ہر صوبہ اپنا نصاب تعلیم دے گا، اور اس کے بعد یا تو ہمیں تنخواہ لینی پڑے گی یا فیسز رکھنے پڑیں گے۔ جامعۃ الرشید والے خود کو علماء دیوبند سے ریلیٹڈ کہتے ہیں نا، جی جی، تو آپ ان سے کہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے امام ہیں، انہوں نے جو اصول 8 گانا لکھے ہیں اس میں یہ اصل موجود نہیں ہے کہ سرکاری امداد نہیں لی جائے گی، تو کس بنیاد پہ وزارت تعلیم کی بات کرتے ہیں؟ کیا اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ اگر فیصد لینے کی بات یا غالباً تنخواہ لینے کی بات اگر یہ ہو جائے تو رجوع اللہ ختم ہو جائے گا کہ پکا مجھے تنخواہ مہینے کا مل رہا ہے، میں کیوں طلباء کے ساتھ محنت کروں؟
کیا اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ سرکاری مداخلت آ جائے گی تو سرکاری مداخلت پہ ہمارا نظام تعلیم علماء نہیں بنا پائیں گے، تو اصول ہستگانہ کو نہیں دیکھیں گے جو مدارس کی بنیاد ہے؟ ایسے تھوڑی ہے کہ آج کے چند طلباء کو آپ سامنے بٹھا کے کہہ دیں جو وزارت تعلیم کے ساتھ آ جائیں۔ یاد رکھیں اگر وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن ہو گئی خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ مولانا یہ جو ہمارے تمام مدارس کے بورڈوں کا اتحاد ہے یہ تو گیا، ہم تو کبھی کوئی مشترکہ بات نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ یاد رکھیں جب یہ ہمارا اتحاد ختم ہو جائے گا تو ہم مالی نظام میں حکومت کے پچھلک بن جائیں گے، اور وہ جو دیں گے وہی لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ معاملہ ان کا آ جائے گا۔ اور جب وہ ہمیں پیسے دیں گے تو کہیں گے ہماری بلی ہمیں میاؤں، ہم آپ کو نصاب بنا کے دیں گے۔ اور ان کا نصاب کیا ہے؟ آج تک ہم کالج میں روتے پھر رہے ہیں، کتنے غلطیاں ان کے نصاب کے اندر۔ میں نے کالج یونیورسٹی دونوں پڑھے ہیں، میں نہیں جانتا ان کے نصاب تعلیم میں کیا مسئلے، آج تک ہم بتاتے آ رہے ہیں۔ تو ان نے اپنی غلطیاں ٹھیک نہیں کی، الٹا ہمارے پاس آ گئے۔ اور اس کے ساتھ جو حکومتی مداخلت ہوگی، ہر 5 سال بعد حکومت بدلے گی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہو، نیم اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا عوامی ہو، جو بھی آئے گی اپنی مرضی کا نصاب تعلیم داخل کرے گی۔ اب کیا کریں گے اس پر؟ تو اس لیے جامعہ والوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ کون سی باتیں آپ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اس کے متعلق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا کیا موقف ہے؟ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کا موقف آ چکا ہے، اور باقاعدہ طور پہ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی گفتگو بھی شاید آپ سن چکے ہوں، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کا موقف بھی آ چکا ہے۔ اور مستقل طور پہ یہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کا میڈیا سینٹر ہے، وفاق المدارس عربیہ پاکستان، یہ انہوں نے مستقل اس کو جاری کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ مستقل طور کے اوپر انہوں نے جاری کیا ہے، اور اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ یہ جو حکومت تاخیری حربے کر رہی ہے یہ نیک شگون مدارس کے لیے نہیں ہے، مدارس کے لاکھوں طلباء طالبات کو بنیادی حقوق سے آپ ختم کر رہے ہیں، اور ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ آپ کیوں ہمیں وہ نہیں کرتے، کیا نام ہے، رجسٹرڈ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ کبھی بھی مدارس والوں نے احتجاج کا راستہ اختیار نہیں کیا، حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے کہ تم احتجاج کے راستے پہ آؤ، تم ٹکراؤ کے راستے پہ آؤ، تم لڑائی کے راستے پہ، جیسے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا، تم ہمارے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ بھئی مدرسہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا چاہتا ہے، آپ اس کی بنیادی حقوق جسے کہتے ہیں فنڈامنٹل آف رائٹس بھی نہیں دیتے۔ آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میری ضرورت کیا ہے، میری ریکوائرمنٹ کیا ہے، میری نیڈ کیا ہے، ہماری حاجت کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، ہم سے پوچھے بغیر آپ جو مرضی کریں۔ تو وفاق المدارس نے اپنا موقف دیا ہے۔ اور ابھی جو آپ بات فرما رہے تھے نا کہ مولانا کا کیا معاملہ ہے، یہ وفاق المدارس کا لفظ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی مدارس کے حوالے سے کاوشیں قابل تو دیکھ لیں آپ۔ تو اب بھی لوگ کہیں کہ حضرت مولانا کے اس میں کیا معاملہ ہے، اور یقین مانیں انہوں نے وہاں ایک جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت مخالف تحریک چلانے کا عندیہ دیا نا، تو ہم وفاق المدارس والے اور 4 صوبوں کے ذمہ داران نام لکھیں کہ ان حضرات نے بھی اپنے ایک مشترکہ بیان میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور مولانا کے کردار پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو وفاق المدارس کا تو یہی موقف ہے۔ تو لہٰذا ان حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کہاں تک لے کے چل گئے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، جامعۃ الرشید جانے، سرکاری بورڈ جانے، سرکاری وفاق جانے، ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے۔ ہماری اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اپنی جگہ ہے، وہاں علماء دیوبند بھی ہیں، بریلوی علماء بھی ہیں، اس طرح اہل حدیث علماء بھی ہیں، باقی مکتبہ فکر کے بھی حضرات ہیں۔ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم جانے حکومت جانے، وہ تو پہلے سے سرکار سے ووٹ لے چکے ہیں، لہٰذا انہیں اس معاملے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میری طبیعت کا معاملہ بھی کافی ہے، تو آپ کے اگر سوالات پورے ہو گئے ہوں تو میں کچھ اپنا کام بھی کر لوں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ جزاک اللہ۔